الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے یہ جہاں بنایا، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام اللہ کے ان عظیم رسول پر جن کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے۔ اور آج بھی اسی سبق کو آگے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو قصص قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیان فرمائے، اس میں سینکڑوں اسباق ہیں ہر انسان کے لیے۔ بس مجھے یا آپ کو یا کسی اور کو توجہ دینی ہے۔ قصص الانبیاء کے سبق میں ہم یہاں تک پڑھ پائے تھے کہ
فرعون نے حکم دیا تھا اپنے ہاں ہر ماہر جادوگر کو حاضری دینے کا، اور ظاہر سی بات ہے جب اس کا حکم ہوگا اور جادوگروں کو پہنچے گا تو کون نہیں آئے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہزاروں آئے ہو۔ کتنے آئے اس کا کچھ نہ کچھ خلاصہ میں نے کسی سابق درس میں پڑھا ہے، بس اس کا مجموعہ سمجھ لیں ہزاروں آئے۔ فرعون کے دربار میں آئے، وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ انہوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ آپ کا حکم ملا، ہم آئے، ہم آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں، ہمیں کچھ ملے گا اگر ہم غالب آ گئے تو؟ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کچھ ملے گا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ ان کی مانگ تھی، یہ ان کا سوال تھا فرعون سے، اور علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے جملوں سے پتہ چلتا ہے ان کو شک تھا کہیں مفت میں ہی نہ مارے جائیں۔ اور صاحب قصص الانبیاء نے بڑی عجیب توجہ دی ہے اس مرحلے پر کہ مجھے اور آپ کو غور کرنے کا مقام ہے کہ ذرا دیکھیں کہ انہوں نے آ کر فرعون سے جو گفتگو ہوئی تو پہلا سوال فرعون سے یہ کیا کہ ہمیں کچھ ملے گا اگر ہم غالب آ گئے۔ ظاہر سی بات ہے اگر جواب نفی میں ہوگا تو وہ من سے تھوڑا کام کریں گے، روب کے تحت کر بھی لیں تو وہ بات تو نہیں ہوگی، لیکن جب کسی عوض کے ملنے کا خیال ہوگا اور پکا یقین ہوگا تو پھر وہ جان توڑ کر کوشش کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات تو فرعون بھی سمجھ سکتا تھا، لیکن صاحب قصص الانبیاء کی جو بات عرض کرا تھا انہوں نے بڑی عجیب توجہ دی ہے کہ ذرا غور کریں، یہ فرق ہوتا ہے اہل حق اور اہل باطل۔ باطل جب بھی کوئی کام کرے گا وہ دیکھے گا کہ مجھے ملے گا کیا، اہل حق یہ نہیں دیکھتے۔ خود قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ نے پیغمبر کی پاک زبانی یہ اعلان فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے، ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر تو اس ذات کے پر ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنے ذمے لیا ہے، ہمارا بدلہ ہمارا اجر وہ ذات دے۔ علماء قصص نے لکھا ہے کہ یہ فرق ہوتا ہے اہل حق اور اہل باطل۔ علماء نے اس مقام پر کئی باتیں لکھی ہیں، بہرحال اب ساری تو نہیں پڑھی جا سکتی، ایک خلاصہ سا عرض کر دیا ہے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اہل حق سے وابستہ فرمائیں۔ میں نے غالباً گزشتہ جمعہ یا اس سے پیوستہ مجھے یاد نہیں، لیکن میں نے عرض کیا تھا اس بات کو میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کی دوسری جلد میں علماء آخرت کی 12 نشانیاں لکھی، اس کو پڑھ لیں کبھی موقع ہو، پتہ چلتا ہے اہل حق اور اہل باطل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم یہ شکایت کرتے رہتے ہیں نا، یا سنائی دیتی ہے کہ جی اگر ادھر بھی جائیں تو کچھ ایسا سنتے ہیں اور ادھر بھی جائیں تو کچھ ویسا سنتے ہیں، ادھر بھی مولوی صاحب ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اور ادھر بھی مولوی صاحب ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی مولوی صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر بھی مولوی صاحب قرآن کی ہی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی مولوی صاحب احادیث پڑھتے ہیں اور ادھر بھی مولوی صاحب احادیث ہی پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کہاں جائیں۔ حالانکہ اپنا مدرس حرم فرماتے تھے کہ اللہ کی عنایت ہے کہ جس راہ پر 14 صدیوں پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
امت کو چلا کر گئے ہیں، وہ راہ پر صرف میں نے اور آپ نے تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ حق نکھرتا جائے گا، باطل مٹتا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حق اور باطل خلط ملط ہو جائے کہ واضح ہی نہ ہو سکے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے صحت مانگیں اللہ دیتے ہیں، اولاد مانگیں اللہ دیتے ہیں، دولت مانگیں اللہ دیتے ہیں، دنیا مانگیں اللہ دیتے ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس پاک ذات سے اس کی راہ مانگیں اور وہ نہ دیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بڑی عجیب عجیب باتیں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کے تحت لکھی ہیں، علماء آخرت کی 12 نشانیاں۔ اس کو پڑھیں، پتہ چلتا ہے اہل حق اور اہل باطل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آئے اور انہوں نے فرعون سے پہلا سوال یہ کیا کہ گر ہم غالب آ گئے حضرت موسیٰ پر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس لیے کہ بات تو پیغمبر کی ہو رہی تھی نا۔ اور یہ بھی دعوت فکر علماء مفسرین نے دی ہے کہ ذرا بات کو سمجھیں کہ ادھر ہزاروں ہیں اور ادھر 2 ہیں، ایک حضرت موسیٰ ہیں اور ایک حضرت ہارون ہیں۔ اور یہ تو ہم نے کسی سابقہ درس میں پڑھا ہے نا کہ جب جادوگروں نے پوچھا تھا فرعون کے ایلچی سے کہ مطلب کتنے ہیں، انہوں نے کہا 2 درویش آئے ہیں، کہ ان کے پاس کیا ہے، انہوں نے کہا کچھ نہیں، ایک لاٹھی ہے۔ 2 درویش آئے ہیں اور ایک لاٹھی ہے، لیکن ان کے مقابلہ جو ہے وہ اتنا سخت ہو رہا ہے کہ ان کے بھی بس کا کام نہیں ہے۔ اب ادھر ہزاروں ہیں ادھر 2 ہیں، انہوں نے کہا اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کچھ ملے گا؟ قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے جواب دیا ہاں، اور نہ صرف یہ کہ تمہیں ملے گا بلکہ اگر تم غالب آ گئے تو تمہیں ہمارا قرب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، تم ہمارے خاص بن جاؤ۔ علماء مفسرین نے ان پاک جملوں کے موقع پر لکھا ہے کہ قرآن پاک کے یہ جو پاک جملے ہیں یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ اس نے جو کہا تھا کہ اگر تم غالب آ جائے تو پھر ہمارا قرب تمہیں ملے گا، اور تو اور رہا۔ تو ظاہر بات ہے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس ہو جانا ان لوگوں کے لیے کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، ان کے لیے تو بڑی بات تھی، اس لیے کہ وہ تو ان کا بادشاہ بھی تھا، بلکہ بعض علماء کے مطابق وہ تو گویا کہ ان کے لیے وہ مقام رکھ رہا تھا جو ان کے لیے تصور تک جائز نہیں تھا۔ یہ اشارہ ہے انا ربکم الاعلی کی طرف۔ اچھا خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں۔ پھر جب بات ہی ختم ہو گئی، جب طے ہو گیا تو اب کیا ہے، آپ اب قدم آگے بڑھاؤ۔ اور انہوں نے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر فرعون سے کہا کہ ایک بات آپ سے کہنی ہے۔ نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھیں گر تو وہ ہیں جادوگر، تو بے فکر ہو جاؤ، جادو میں ہمارے مقابلہ کسی کے بس کا کام نہیں ہے، لیکن اگر بات کوئی اور ہوئی تو پھر ظاہر بات ہے پھر ان کے بس کا کام نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی تو علماء مفسرین نے لکھا ہے ابھی تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو دیکھا ہی نہیں تھا، ابھی تو صرف سنا تھا نا کہ کتنے درویش آئے ہیں، 2 درویش، ابھی تو انہوں نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور یہ تو مطلب علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ خدا کی پاک ذات اپنی قدرت کی کاریگریاں پیغمبر کے چہروں میں ظاہر کرتی ہے۔ دنیا کے عام کسی بھی دوسرے انسان کا جو اللہ کے نبی نہ ہو وہ اللہ کے نبی کے چہروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی گر اللہ معاف فرمائے، گر وہ ہیں جادوگر تو پھر بے غم ہو جاؤ، اور پھر آپ نے کہہ بھی دیا ہے کہ پھر ہمارا عوض بھی موجود ہے، تو اب کیا ہے، آپ آگے قدم بڑھاؤ۔ اب علماء مفسرین نے لکھا ہے قرآن پاک کے دوسرے مقام کی روشنی پر
کہ روشنی میں کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہ پہلے ہم نے پڑھ لیا اگر آپ کو یاد ہو شروع میں، تو فرعون نے کہا کہ اب ایک دن مقرر کرو اور ایسے مقرر کرو نہ اس تاریخ سے ہم ہٹیں نہ آپ ہٹو مقابلے کے لیے۔ اچھا، فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا یہ بات۔ اب قرآن دوسرے مقام پر کہتا قال موعدکم یوم الزینہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا، اور تمہارے اور ہمارے درمیان مقابلے کا دن یوم زینت طے ہوگا۔ کون سا دن طے ہوگا؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ ان مصر کے لوگوں کا سال میں ایک تہوار کا دن ہوتا تھا جس میں وہ سارے اکٹھے ہوتے تھے۔ البتہ اس کی وجہ میں دو قول ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ فرعون کی سالگرہ کا دن تھا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے جشن تاج پوشی کا دن تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، سالگرہ ہو چاہے جشن تاج پوشی ہو، وہ اکٹھے ہوتے تھے اور ہزاروں کی تعداد سے۔ حضرت موسیٰ نے وہ دن طے کیا۔ کیوں طے کیا؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے واضح صورت ہے، بالکل واضح سی بات ہے کہ اس دن پیغمبر نے اس لیے چنا اس دن کو کہ اس دن ہزاروں لوگ آتے تھے، تو حق اور باطل کا یہ جو مقابلہ ہونے جا رہا تھا اس کا جو اظہار ہے وہ بھی تو واضح اور اعلان ہو نا، تاکہ ہر شخص دیکھ سکے، اس لیے پیغمبر نے یوم زینت کا انتخاب کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، قصص الانبیاء کے شروع میں جب ہم نے حدیث الفتون پڑھی تھی، مجھے نہیں پتا آپ کو یاد ہے یا نہیں، قصص الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو شروع کیے ہوئے تو سال ہونے والا ہے، آپ کو تو شاید یاد نہ ہو، یہ ہم نے اپریل کے مہینے میں شروع کیا تھا، اور اب اپریل کب آ رہا ہے انشاءاللہ؟ بولو تو صحیح، تو سال ہونے والا ہے، تو آپ کو کیا یاد ہوگا میرے حال میں کہ ہم نے شروع میں حدیث الفتون کے بھی کچھ اور آپ پڑھے تھے۔ اس حدیث الفتون میں حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے یہ بات فرمائی تھی کہ یوم زینت جو ان مقرر ہوتا تھا وہ محرم میں ہوتا تھا اور محرم کی 10 کو ہوتا تھا۔ حضرت کا یہ فرمان مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہدایت کی چراغ میں لکھا ہے حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات حضرت ابن عباس نے بتائی تھی رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ دن طے ہے، یہ تو ہو گیا دن یوم زینت کا۔ قال موعدکم یوم الزینہ، یہ تو دن ہو گیا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اب وقت، پیغمبر نے فرمایا وقت، وہ وقت جس کو ضحن کہا جاتا ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے ضحن وہ وقت ہوتا ہے جب عرب میں اونٹ یا اونٹنیوں کے بچوں کے پاؤں ریت سے جلنے لگتے ہیں، اس وقت کو ضحن کہتے ہیں۔ اگر اس کو سمجھنا مشکل ہو تو علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے عرب میں جسے آپ کے اور ہمارے ہاں دوپہر کا وقت کہتے ہیں۔ اگر یہ بھی سمجھنا مشکل ہو تو مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 9 اور 10 کا وقت، صبح کے 9 اور 10 کا وقت، یہ وہ وقت ہوتا ہے جسے ضحن کا وقت کہتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جس وقت کو آپ کے اور ہمارے ہاں علماء صوفیاء چاشت کی نماز کا وقت کہتے ہیں۔ تل کا اپنا صلاۃ الاوابین، توجہ میری طرف رہے، یہ تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ تل کا صلاۃ الاوابین، اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں؟ نماز چاشت۔
ویسے تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ صلاۃ الاوابین تو ہم مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، تو یہاں صلاۃ الاوابین کیسے ہو گیا؟ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. کہ آپ اور ہم تو جو مغرب کے نفل پڑھتے ہیں صلاۃ الاوابین تو ہم اسے کہتے ہیں، تو چاشت کی نماز کو. اب اس میں بڑی عجیب علمی بحث ہے، بہرحال میں وہ نہیں بیان کرتا کیونکہ وہ میرے خیال میں سمجھ گئے نا آپ، پھر آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا. بس آپ پڑھ لیا کریں نفل جو پڑھتے ہیں، آپ اسے چاشت کہتے ہیں چاشت کہیے، اسے صلاۃ اوابین کہتے ہیں صلاۃ اوابین کہیے، ٹھیک ہے. ہمارے اپنا صاحب قصص الانبیاء نے ایک مقام پر لکھا ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے حضرت موسیٰ کے قصص میں. ابھی تو انشاءاللہ بڑے بڑے واقعات رہتے ہیں، ابھی تو فرعون کا ڈوبنا باقی ہے، پھر قوم بنی اسرائیل سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہوئے وہ پڑھنا باقی ہے، ابھی تو قارون کے واقعات پڑھنے باقی ہیں، اور پھر آگے چل کر آپ کو یاد ہوگا کہ اس قصص میں جو عظیم واقعہ آخر میں آئے گا جنہیں دنیا حضرت خضر کہتی ہے، وہ واقعات پڑھنے باقی ہیں. ابھی تک تو 1 سال ہوا ہے اور آئندہ بھی شاید 1 سال، بولو تو صحیح، 1 ہو یا 1.5 ہو اللہ بہتر جانتے ہیں. زندہ رہے تو ٹھیک، وقت آ گیا تو ختم شد. آپ خود ہی کتابیں کھول کے پڑھ لیجیے گا، کتابوں میں تو سب لکھا ہوا ہے. اچھا خیر، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اللہ کا جو فرمان آپ کو پہنچے اس پہ عمل کر لیا کرو، باریکیوں میں مت پڑا کرو. اس کی موٹی سی مثال قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نماز کا وقت ہو نا، وضو کر کے نماز پڑھ لو اس امید پر کہ اللہ قبول فرمائیں گے. اس باریکیوں میں مت پڑھنا، یار کچھ لگ تو نہیں گیا، یار کہیں وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، ارے یار کہیں کچھ ہو. ان باریکیوں میں پڑھو گے خود ہی برباد ہو. بس حضرت فرماتے تھے وضو کر کے نماز پڑھ لو اس امید پر کہ اللہ. اس لیے آپ اس بحث میں مت پڑھیں کہ جی یہ تو چاشت گیا صلاۃ الاوابین تو مغرب کے بعد تو صلاۃ، یہاں جیسے کیسے لفظ آ گیا. بس آپ پڑھ لیا کرو جو پڑھتے ہو. علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جسے آپ کے ہمارے ہاں چاشت کا وقت یا 9-10 کا وقت کہا جاتا. حضرت موسیٰ نے فرمایا اس وقت کو لاؤ، اور پیغمبر نے وہ وقت اس لیے رکھا کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے اس وقت میں وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، بڑے لوگ. بات طے ہو گئی، فرعون نے اعلان کروا دیا. اچھا قصہ مختصر کریں، علماء مفسرین نے لکھا ہے ہزاروں لوگ آئے، ہزاروں. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، تھوڑی سی سمجھیں آپ. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے. حضرت نے فرمایا ایک جگہ اگر فقط بیان اور درس کا عنوان ہو تو لوگ اتنے نہیں آئیں گے، لیکن اگر اسی جگہ مناظرے کا عنوان ہو تو پھر ہزاروں آئیں. بریانی کھانے نہیں. حضرت نے فرمایا ہے، لکھا ہے کہ ان لوگوں کو، یعنی مجھے اور آپ کو، حضرت نے لکھا ہے ان لوگوں کو علمی باتوں سے اتنی دلچسپی نہیں جتنی جھگڑوں سے ہے. مناظرہ جھگڑے کا دوسرا نام ہی تو ہے، اگرچہ علمی ہو. آپ نے خود کہیں دیکھے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے، اللہ معاف کرے، مناظرے میں کیا ہوتا؟ صحیح بات ہے یا نہیں؟ ایسے ایسے ہم نے تو مناظرے پڑھے اور سنے ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگتا ہے. اہل حق تو اہل حق ہوتے ہیں، لیکن بہرحال علمی صحیح، لیکن نام تو جھگڑے کا ہی ہے. اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ ایک زمانے میں مدارس میں رشیدیہ پڑھائی جاتی تھی، یہ پوری کتاب مناظرے کے اصولوں پر تھی. اب اللہ ماشاء اللہ ہوگا، کیونکہ اب دور آ گیا میرے اور آپ جیسوں کا. کئی مدارس نے کہا یار اس کتاب کو ہی ختم کر دو، آپ کیا پڑھائیں، ختم کر دیجیے. ایسے ایسے اس میں اصول لکھے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. لیکن کیا کریں کہ اب ہمارے اندر وہ بساط اور وہ ہمت ہی نہیں رہی، نہ وہ سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں ہیں، نہ وہ یاد رکھنے کی خوبیاں رہیں.
اور نہ ہی وہ تقوی رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ کوئی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں؟ بولو تو صحیح، ہے ذرا مشکل ہے میرے خیال میں۔ علماء نے لکھا ہزاروں آئے، چونکہ بات مقابلے کی تھی نا، عین ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ آ گئے ہوں جس سے پہلے آتے ہوں، یا ہو جس طرح پڑھنے میں آتا ہے کہ پہلے بھی ہزاروں آئے تھے اس بار بھی آئے، یہ بھی ممکن ہے، واللہ عالم۔ البتہ اتنا علماء نے لکھا ہزاروں آئے لوگ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے فرعون آ کر بیٹھا، ظاہر بات ہے اگر اس کے سالگرہ کا دن تھا یا جشن تاج پوشی کا دن تھا تو وہ تو بادشاہ تھا، اس نے تو بیٹھنا تھا تخت پر، اور جو تھے اپنا جادوگر وہ بھی آئے اور ہزاروں کی تعداد سے آئے۔ اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو جادوگر تھے نا وہ آئے اور انہوں نے اس جگہ پر 1 میل لمبائی میں اور 1 میل چوڑائی میں میدان کو مقرر کیا، 1 میل لمبا اور 1 میل، اور یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں یہ جو میل ہوتا ہے یہ کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے۔ اچھا جب یہ آئے، قصہ مختصر کریں، علماء نے لکھا ہے قرآن پاک کی روشنی میں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سامنے آئے، تو ظاہر بات ہے ان میں آگے تو حضرت موسیٰ تھے نا، بات بھی انہی سے ہوتی تھی، اور صاحب رسالت بھی حضرت موسیٰ ہی تھے، اور لاٹھی بھی انہی کے ہاتھ میں تھی۔ اچھا جب وہ سامنے آئے تو اب فرعون نے ان کو بھی اشارہ کیا، اب یہ بھی آئے، لیکن مولانا امیر عظیمت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب وہ سامنے آئے ان کی پہلی نظر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے چہرے پر پڑی۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو قریب تھے کہنے لگے کہ یار کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہا کیوں؟ کہا یہ نہ سن لے۔ کون؟ اس کا روب تو تھا، وہ تو میخوں والا فرعون کا قرآن نے کہا ہے اس کو۔ آپ اور ہم تو محاورے سنتے تھے نا کہ دیواروں میں چنوا دیا، وہ حقیقت میں اس پہ عمل کرواتا تھا۔ تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہم جادو سے مقابلہ کرنے آئے ہیں، اور اپنے ذہن میں جادو کا مقابلہ جادو سے کرنے آئے ہیں، لیکن یہ چہرے جادوگروں کے نہیں ہیں۔ اب غور سے سننا بات، اب جب سامنے آئے تو علماء نے لکھا ہے قرآن پاک کی روشنی میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو سمجھایا کہ دیکھو حق کا مقابلہ جادو سے نہیں کرو۔ حضرت موسیٰ نے پہلے ان کو سمجھایا، لیکن علماء نے لکھا ہے جب حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا تو یہ آپس میں بات چیت تو کر ہی رہے تھے، لیکن بہرحال اس میں کچھ ایسے سامنے آئے، انہوں نے کہا بھئی بات رہنے دیجئے بس۔ اب وہ ایک یا کچھ کی بس کہنے کی دیر تھی کہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ سارے جب اکٹھے ہوئے، قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے ہے موسیٰ، اما ان تلقیا، آپ پہل کرو گے۔ کیا کہا؟ اچھا یہ مطلب ایک بات کو ذرا غور سے سنیے گا، ذہن نہ ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے جب حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا وہ پہلی منزل پہ بات مانے نہیں مانے، باتیں ان میں ہوئی، سوال و جواب شروع ہوئے، لیکن جب کئی اکٹھے ہو گئے کہ بات رہنے دیجئے بس مقابلے پہ آئیے، تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب جب سارے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا، ہے موسیٰ آپ پہل کرو گے۔ اچھا علماء مفسرین نے لکھا ہے اگر آپ بھی تھوڑی سی توجہ دیں، انہوں نے پیغمبر کو اختیار دیا ہے، انہوں نے پیغمبر کو قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا،
وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، آپ پہل کرو گے یا ہم پہل کریں؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، آپ پہلے کرو گے یا ہم پہل کریں؟ ان کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ باب جو آ رہا ہے، لیکن یہ چیز سنتے چلیں کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن کی 4 جلد میں لکھا ہے کہ بات کو سمجھو دنیا والو، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی تھی، حضرت نے انہی کے حوالے سے لکھی ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن بتاتا ہے جب وہ پیغمبر کے سامنے آئے اور آمنا سامنا ہوا تو قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، یہ کہہ کر انہوں نے پیغمبر کو اختیار دیا، آپ پہل کرو گے یا ہم کریں؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ دراصل انہوں نے پیغمبر کا احترام کیا، اس احترام کے صدقے میں اللہ نے ان کو ایمان دیا۔ وہ آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، سبحان اللہ نے نہیں کہنا، ہاں کبھی ادھر آئے کوئی اس کو دیکھو، کبھی ادھر آئے اس کو دیکھو، اصل میں مفت کا مال ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم تو پڑھ پڑھ کے مر گئے، مذاق نہیں کر رہا ہوں، اس لیے آپ تو بیٹھے سن لیے بس چلے گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کیا ہے۔ کچھ چیزیں یاد رکھا کرو، سننے سے فقط کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر میں نے یہاں سن لیا اور اٹھ کے دامن جھاڑ کے گھر جا کے سو گیا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، لیکن اس سے سنا کرو۔ ہمارے ایک عالم تھے، فوت ہو گئے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ معدے سے نہیں ضمیر سے سنا کرو، یہی وجہ ہے جہاں کھڑے ہیں وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ پیغمبر کا ادب کیا انہوں نے کہ پیغمبر کو اختیار دیا، آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا پیغمبر کے ادب کا یہ صدقہ تھا کہ اللہ نے ان تمام جادوگروں کو ایمان بخشا۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر اس میں تھوڑا سا وہ ترجمہ یاد کر لو کہ جب ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا، جب حضرت آسیہ کی گود میں حضرت موسیٰ آئے تھے تو حضرت آسیہ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی حضرت موسیٰ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی، تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس موقع پر یاد ہوگا میں نے پڑھا تھا کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یہ اس نے پہلے قدم پر پیغمبر کی توہین کی، آخر تک پھر اسے راہ ہدایت نصیب نہیں ہو۔ اس لیے ہمیشہ ادب ذہن میں رکھیں۔ اچھا، ایک بہرحال ربط ہے یعنی، لیکن مجھے ادب کے حوالے سے ایک بات یاد آئی۔ اس پاک درگاہ کا بھی ایک ادب ہے، اس کو بھی ذہن میں بھی، یہ نہیں کہ صرف آپ، میں بھی اور آپ بھی، اور کوشش کیا کریں۔ یہ زندگی آج ہے، کل کوئی پتہ نہیں ہوگا، یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر میں اور آپ لاکھ عمل کرنا چاہیں گے، پھر موقع نہیں ملے، اور اگر موقع ملے گا بھی تو علماء نے لکھا اس کی قیمت نہیں ہوگی۔ آپ پڑھ لیں، یہ علماء آخرت نے لکھا ہے کہ اس کی پھر قیمت کوئی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد تو سب کچھ روشن ہو جائے گا، پھر تو میں اور آپ سجدے سے سر اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، پھر اس سجدے کی قیمت کچھ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔